والذین هم والذین هم لأمانهم وعهدهم لأماناتهم والذین هم تهم أماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم صلاتهم اچھا یہ والا ٹھیک ہے صلواتهم صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سل من سل من سلة من من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا فخلقنا العلقة مضغة حلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وہ چشمہ نہیں ہے نا، بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. وعلى الفلك تحملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ
كلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قالوا رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيه رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج یہ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مؤمنون 23ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس صورت کی خصوصیت یہی ہے کہ مسلمانوں کو پھر اجازت مل گئی کہ اب مشرکین کفار سے وہ بھی لڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ اور مکی دور کے آخر اور مدنی دور کے شروع میں تقریباً درمیان میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں اور کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا ان لونڈیوں کے جو ان کی ملکیت ہو۔ لیکن لونڈیوں کا ذکر آ گیا نا، بغیر نکاح کے بھی ان سے نکاح والے معاملات جائز ہیں، یقیناً اس کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت نگہداشت کرتے ہیں، یہی لوگ اولئک هم الوارثون، وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر ست سے پیدا کیا، جو اچھلتی ہوتی ہے نا،
ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ پانی کا قطرہ بنا کر محفوظ قرار گاہ ماں کے رحم میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون لوتھڑا بنایا، پھر اس خون لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسرے مرحلے پیدائش سے گزار کر پیدا کر دیا۔ بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب یقیناً اس زندگی کے بعد مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم نے اپنی پیدا کردہ مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار میں بارش برساتے ہیں، پھر ہم نے اسے بارش کے پانی کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اسے لے جانے غائب کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان باغات میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور وہ زیتون کا درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے چوپایوں مویشیوں میں بھی بڑے غور کرنے کا مقام ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور ان میں سے تمہارے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے بعض کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو، سوار کرائے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، یقیناً اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، پس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما كذبون، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے میرے رب ان میری قوم کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور، بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور زمین سے پانی ابلنے لگے تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، کشتی میں ہر قسم کے جانوروں سے 2 نر اور مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کیونکہ وہ سب یقیناً غرق کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جائیں تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی کہنا اے میرے رب مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً اس واقعے میں بڑی نشانیاں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری امت قوم پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ صدق اللہ العظیم۔